السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آج کے درس حدیث کے اس سبق میں ہم فرائض کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو فرائض پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع یہ بہت اہم ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو آگے دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ فرائض کی اہمیت پہچانیے۔ آج ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم فرائض کی اہمیت کو نہیں پہچانتے اور انہیں وہ اہمیت نہیں دیتے جن کے وہ مستحق ہیں۔ احباب ذی وقار، فرائض کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ فرائض ہی ہماری اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا فرائض پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ آج کل اکثر لوگ نفلی عبادت پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن فرائض کی پرواہ نہیں کرتے۔ نفلی عبادت کے لیے بہت ہی پرجوش ہوتے ہیں، لیکن فرائض میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرض کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وإن صامہ۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بلا وجہ رمضان کا ایک فرض چھوڑ دے تو اس سے جو نقصان ہوگا، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے فرض کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے کیونکہ فرض ہیں، لہذا رمضان کا ایک فرض روزہ چھوٹ جائے تو پوری زندگی کے نفلی روزے اس کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث پاک میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افطرضت علیہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جن جن عبادتوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی وہ عبادات جن سے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے، ان میں سب سے عظیم عبادات وہ ہیں جس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فرائض اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو فرائض میں سستی کرتے ہیں اور نفلی عبادات پر زور دیتے ہیں، اور نفلی عبادات بھی اپنی من مرضی کی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان ابن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نماز فجر میں حاضر نہیں پایا۔ سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان میں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت جب بازار گئے تو آپ سلیمان کی والدہ جن کا نام شفا تھا ان سے ملے اور ان سے فرمایا کہ لم ارى سلیمان فی الصبح، میں نے آج سلیمان کو نماز فجر میں نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا انہ بات یصلی فغلبتہ عیناہ، تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے رہے اور فجر کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ نماز فجر میں نہیں آ سکے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْوَمَ لَيْلَةً۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ نماز فجر میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا میرے نزدیک ساری رات کے عبادت کرنے سے افضل ہے، یعنی پسندیدہ ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ رات بھر انسان عبادت کرتا رہے اور فجر کے وقت اگر سو جائے، اس سے بہتر ہے کہ رات کو آرام کر لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آ کر کے پڑھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ فرائض کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات گرامی، جہاں تک نفلی عبادتوں کا سوال ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نفلی عبادات کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت گھٹانا نہیں چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہیں۔ نفلی عبادات کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن فرائض کے بعد، اور اگر آپ فرائض کو قربان کر کے نفلی عبادات کریں گے تو پھر ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پر میرے مخاطب وہی حضرات ہیں جو فرائض کو چھوڑ کر کے نفلی عبادات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ پہلے فرائض ادا کرتے ہیں اور پھر نفلی عبادات کرتے ہیں تو ان کی نفلی عبادات کا بڑا اجر ملے گا اور قیامت میں اس کا بہترین صلہ دیا جائے گا۔ نفلی عبادات کا رنگ اور اس کا پھل دیکھنا ہے تو حدیث پاک سے سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز ادا کرنے والوں کے فرائض میں جو کمی بیشی رہے گی، ظاہر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں کمی بیشی اس میں کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے، ادائیگی میں کمی رہتی ہے، اسے کیا ہوگا؟ اسے سنن اور نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ اسے سنت اور نفل، سنتیں اور نفلیں جو ادا کرتے ہیں اس کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فرض نماز پڑھ کے سیدھے نکل جاتے ہیں، خاص طور سے جمعۃ المبارکہ کے دن فرض 2 رکعت ادا کر لی، اس کے بعد نکل گئے، نہ سنتیں پڑھتے ہیں نہ نفل پڑھتے ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہاری فرض نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کو سنتیں اور نفل کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا نمازوں کے بعد جو سنتیں اور نوافل ہوتے ہیں اسے بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے اس کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نمازیں مکمل ہوئیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا لعبدی من تطوعین، میرے بندے کے نامہ اعمال میں نوافل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے نامہ اعمال میں ان کے نوافل و سنتیں اس کو تلاش کرو۔ پھر اگر خوش قسمتی سے اس کے اعمال نامے میں سنتیں اور نوافل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکملوا بہا الفریدہ، ان کے ساتھ ان کے فرائض کو مکمل کر لو۔ حدیث پاک میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پہلے فرائض ادا کرتے ہیں اور پھر نفلی عبادات کرتے ہیں، اور ان کی نفلی عبادات سے فرائض کی کمی بیشی کو پورا کیا جائے گا۔
لیکن جو لوگ فرائض ہی ادا نہیں کرتے انہیں بہرحال قیامت میں افسوس اٹھانا پڑے گا کہ ان کے نامہ اعمال خالی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا گیا اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل کا ثواب جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی ارواحوں کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔